ہمارے معاشرے میں جو تبدیلی کا لفظ ہے نا، یا تبدیلی کا جو تصور ہے، وہ سب سے پہلے ایک خاص کانٹیکسٹ میں مینجمنٹ سائنسز کے تناظر میں یہ لفظ متعارف ہوا۔ ادارہ سازی کے، یعنی جسے ہم انسٹیٹیوشنلائزیشن کا پروسیس کہتے ہیں، یا ہم جو کارپوریٹ کہہ لیجئے جو دنیا ہے اس کے اندر جو چیزوں کو بہتر کرنے والے، یعنی جب چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو یہ وہ لفظ ہے جو سب سے زیادہ وہاں سنا اور بولا جاتا ہے، اور اس کے اوپر بہت لٹریچر آپ سب کے، میرا خیال ہے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر ان کا کتاب سے کوئی تھوڑا سا بھی رشتہ ہے تو ان کی نگاہ سے کوئی نہ کوئی کتاب ایسی ضرور گزری ہوگی جو چینج کے پروسیس اور چینج کے فیکٹرز اور چینج کی سائنس کے اوپر بات کرتی ہے، اور بہت لٹریچر اس کے اوپر آیا۔ تو چینج جو ہے وہ اس وقت مغربی دنیا سے مراد ایک فکری تناظر میں بات کر رہا ہوں، جیوگرافیکل مغرب کی بات نہیں کر رہا بلکہ ایک فکری مغرب کی بات کر رہا ہوں جس کا کسی حد تک حصہ ہم بھی بنے ہوئے ہیں۔ وہاں یہ ایک قدر کا درجہ رکھتا ہے، مطلب تبدیلی جو ہے وہ اٹ سیلف ایک قدر ہے، ایک ویلیو ہے، ایک بڑی تعریفی بات ہے۔ وہی یعنی کسی انسان کی برائی اگر کی جائے تو اس طرح کہا جا سکتا ہے جو تو چینج ہونے پہ تیار ہی نہیں ہے۔ کسی انسان کی توصیف میں، تعریف میں، حمد میں یہ بات بیان ہو سکتی ہے بھائی یہ بڑی کوئکلی چینج ہوتے ہیں، چینج کو بڑی جلدی ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور کسی انسان کی برائی میں اب یہ بات کی جا سکتی ہے بھائی یہ تو چینج کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے۔ تو چینج ایکسیپٹ نہ کر سکنا ایک جیسے کہ کوئی بڑا مسئلہ ہے، اور چینج ایکسیپٹ کر سکنا جیسے کہ بڑی تعریف کی بات ہے۔ یہ مغربی فکر کے تناظر میں تبدیلی اپنی جگہ ایک قدر کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ اچھا، میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ہم ایک ناقدانہ جائزہ پہلے اس تصور تبدیلی کا لیں۔ اسی طرح تبدیلی کے تصور نے فیشن انڈسٹری کو اور کنزیومرزم کو بھی بہت زیادہ فروغ دیا ہے، بہت زیادہ اس کے نتیجے میں، مطلب جیسے وہ پرانا جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے نزدیک برا کا سینونیم ہے، مترادف ہے، اور نیا جو ہے وہ بڑی کوئی خیر کی بات ہے۔ لیٹسٹ کا جو لفظ ہے وہ ہمارے یہاں ایک بہت پسندیدہ ایڈجیکٹو کے طور پر قبول کیا گیا ہے کہ مطلب لیٹسٹ ہے، یہ لیٹسٹ میتھڈ ہے۔ میں کسی ادارے میں گیا، انہوں نے کہا بھائی ہم بچوں کو ٹیچنگ کی لیٹسٹ میتھڈالوجی سے پڑھا رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی آپ اپنے طالب علموں کو کسی ایسے طریقے سے پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو 7,500 سال کی انسانی تہذیبوں میں کسی کو بھی نہیں سوجا تھا، تو اس طریقے پہ آپ کو اتنا اعتماد کیسے ہے؟ اگر وہ لیٹسٹ طریقہ ہے، اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں آزمایا، تو لیٹسٹ جو ہے وہ اپنی جگہ ایک قدر بن گئی ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ مطلب تو تبدیلی جو ہے، تصور تبدیلی، میں چاہتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے تصور تبدیلی پہ غور کریں کہ تصور تبدیلی ہے کیا۔ پھر ہمارے معاشرے میں تبدیلی کا جو نیریٹو یا ایک سلوگن ہے، چونکہ ہمارے وطن میں جو ہمارے کہہ لیجئے طرز حکومت کے معاملات ہیں، ہمارے قومی سطح پر، اور ہمارے جو گورننس کے ایشوز ہیں، ہمارے قومی معاملات اور حالات ہیں، ریاست کی سطح پر ہمیں بہت بڑی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ تو ایک ریسنٹ پاسٹ میں 10-15 سالوں میں ایک تبدیلی کا نیریٹو ایک خاص پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں بھی انٹروڈیوس ہوا۔ تو تبدیلی جو ہے وہ مغرب کی تناظر میں قدر بنی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں بھائی تبدیلی تو بہت ضروری ہے، تبدیل تو ہونا ہے، تبدیلی بڑی ضروری ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم تبدیلی کو ہم کس طرح کی تبدیلی کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو پہلی بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر تبدیلی خیر نہیں لاتی، اور ہر چیز کو تبدیل ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر نیا اچھا ہو اور ہر پرانا برا ہو۔ پرانے میں بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہو، اور نئے میں بہت سی چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جن کو اختیار کرنے کی ضرورت ہو، لیکن ان ساری چیزوں کو کسی علم اور اصول کی روشنی میں پرکھنا چاہیے، اور غیر مشروط طور پر تبدیلی کے دھارے کو بالکل اس کے سپرد اپنے آپ کو نہیں کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے جیسے ہے نا کہ بھائی آپ دیکھیے کہ کتنی تیزی سے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کے فرنیچر کو تبدیل کرنے لگ گئے ہیں۔ اپنے ایک جوتا ہے جو قابل استعمال ہے اس کو صرف اس وجہ سے تبدیل کر رہے ہیں کیونکہ وہ پرانا ہے، ایک بیگ ہے جو قابل استعمال ہے اس کو صرف اس وجہ سے پھینک رہے ہیں کیونکہ وہ پرانا ہے۔ میں بہت سے اداروں کو جانتا ہوں، انہوں نے کسی ایسی کتاب کو جو بہت اچھی ہے اس وجہ سے تبدیل کیا کیونکہ وہ پرانی ہو گئی ہے۔ وہ ٹھیک ہے، کچھ نئی چیزیں آپ کو شامل ضرور کرنی چاہیے، لیکن پرانی چیزوں کو، یعنی پرانی چیزوں میں جو محاسن اور خوبیاں ہیں ان کو ریٹین بھی تو کرنا ہے آپ نے۔ تو تبدیلی کی جو قدر ہے نا، چینج کا جو نیریٹو یا کانسیپٹ ہے، اس کے لیے ہمیں بہت مائنڈفلی اور بہت کسی اصول کی روشنی میں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم تبدیلی
کس طرح کی تبدیلی چاہتے ہیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس کو ہم مائنڈ لیسلی یا بلائنڈلی اس کے اندر نہیں جائیں، بلکہ ہم دیکھیں کہ ہمیں کس طرح کی تبدیلی چاہیے. اور بلکہ اس میں یہ بھی سمجھیے کہ ضروری نہیں ہے کہ مہنگا ہو تو اچھا ہو، ضروری نہیں ہے کہ بڑا ہو تو اچھا ہو، ضروری نہیں ہے کہ نیا ہو تو اچھا ہو. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح تبدیلی سے متعلق جب ہمارے وطن میں تبدیلی کی بات ہوتی ہے تو ہمارے معاشرے کے بہت سارے لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے سارے مسائل کسی بڑی سیاسی تبدیلی کے نتیجے میں حل ہو سکتے ہیں. یہ بہت سارے لوگوں کا بہت پکا عقیدہ ہے. یہ بات درست ہے کہ ایک بڑی سیاسی تبدیلی بہت سی خیر لے کر آتی ہے، اور وہ بھی مطلب اللہ کرے کہ سیاسی سطح پر اور ریاستی سطح پر بھی اللہ بہت ساری تبدیلیاں خیر والی ممکن بنائے. لیکن انسانوں کی زندگی میں بہت بڑے خیر کا تعلق کسی اور نوعیت کی تبدیلی اور اس کے لیے جدوجہد سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہ تبدیلی ہے معاشرتی سطح کی تبدیلی. وہ تبدیلی ہے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں اور ہمارے خاندانوں کی سطح پر، اور ہماری سوچ، ہمارے طرز فکر، ہمارے طرز محسوسات، ہمارے طرز زندگی کے اندر تبدیلی جب پیدا ہوتی ہے تو ہم کسی بڑی خیر کو سے مستفید ہوتے ہیں. تو ہمارا معاشرے میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بھلائی آگے بڑھتی ہے، لوگوں کے لیے نیکی آسان ہوتی ہے، لوگوں کی نفسیاتی صحت کو تحفظ حاصل ہوتا ہے. تو یہ جو بڑی تبدیلی ہے نا، ایک ہمارے ذہنوں میں یہ بہت سارے لوگ اس انتظار میں ہیں کہ کوئی آئے، اور مطلب ہم میں سے شاید بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اگر میرا پسندیدہ لیڈر وزیر اعظم یا صدر بننے میں کامیاب ہو گیا تو میرے سارے دل ادر دور ہو جائیں گے، میرے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے مسائل انشاءاللہ تعالی حل ہوں گے اللہ نے چاہا تو، لیکن آپ کے بہت سارے مسائل، زیادہ بڑی تعداد میں جو مسائل ہیں وہ آپ کے کرنے کے کاموں سے حل ہوں گے. آپ کو بھی ایک چھوٹی سی ریاست کا وزیر اعظم بنایا گیا ہے جس کا نام ہے گھر. آپ کو بھی ایک چار دیواری دی گئی ہے، آپ کے پاس آپ کا بھی ایک ڈومین ہے، آپ کی بھی ایک رعیت ہے، آپ کے بھی ایک دائرہ اثر اور دائرہ کار ہے. اس کے اندر ایک بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے. تو یعنی انسانوں کا انسانوں سے تعلق، میں اگر ایک چھوٹی سی بات آپ سے عرض کروں کہ آپ سب یہ بات واقف ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نفسیاتی مسائل بڑھ رہے ہیں، اور لوگوں کی نفسیاتی صحت کیسے محفوظ رہ سکتی ہے، مطلب نفسیاتی صحت کیسے خراب ہوتی ہے. آپ اس پہ غور کریں. لوگوں کی جو زندگی ہے نا، جس گھر میں وہ رہتے ہیں اسے دارالسکون بننے کی ضرورت ہے، اسے جائے سکون بننے کی ضرورت ہے. وہاں نفسیاتی صحت غیر مشروط طور پر ان کی عزت نفس اور ان کی ذہنی صحت کا تحفظ ہونے کی ضرورت ہے. یہ کام حکومتوں کی تبدیلی سے یا بڑے کسی سیاسی انقلاب سے ممکن نہیں ہوگا. اس کے لیے اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا. یعنی ہم اپنی زندگی میں سکون، خوشی جس راستے سے حاصل کریں گے وہ معاشرتی نوعیت کی تبدیلی ہے، اور یہ بڑی تبدیلی ہے. یہ معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس وقت جو بڑی تبدیلیوں کے ہمارے معاشرے میں جدوجہد ہوتی ہے، میں وہ دیکھتا ہوں کس طرح کے، اگر میں ایک ذکر کروں، صرف ایک ذکر کرنے کے لیے، مختلف مناہج ہیں. مطلب ایک منہج ہے کہ بھائی لوگ سوچتے ہیں تبدیلی کیسے آئے گی. ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ بھائی اگر بہت اچھے لوگ ہم بہت اچھی طرح تیار کر کے اور ان کو بہت اچھی طرح ڈیولپ کر کے، ان کو بہت اچھی صلاحیتیں اور علم سے مزین کر کے کی پوزیشنز پہ پہنچا دیں گے تو شاید وہ کوئی بڑے اہم ڈیسیجنز لیں گے اور اس سے شاید ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ایک یہ تصور پایا جاتا ہے. اسی طرح ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ بھائی اگر ہم سب مل کے کسی مسئلے کے لیے دباؤ ڈالیں گے تو تبدیلیاں دباؤ ڈالنے اور احتجاج کرنے سے آئیں گی. یہ ایک پورا تصور پایا جاتا ہے، ایک پورا نیریٹو ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارا جو یہ تصور ہے نا کہ تبدیلی کیسے آئے گی، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ پھر ہم اسی کے اوپر کام کرتے ہیں، ساری زندگی اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، لگاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر ہمیں وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوتے تو ہم مایوس بھی ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک تصور ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ شاید ہمیں اصل میں یہ کرنا ہے. یا ایک اور تصور پایا جاتا ہے کہ ہمیں آواز اٹھانی ہے. یہ ایک بہت اہم تصور ہے، آواز ریزنگ، وائس ریز کرنی ہے. بھائی وائس، اس کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم بھی ہیں، اس کے لیے بل بورڈز بھی ہیں، اس کے لیے بینرز اور پوسٹرز اور چاکنگ بھی ہے. آواز اٹھانا جو ہے معاشرے کے اندر بڑی تبدیلی، جس نے جتنی زور سے آواز اٹھا لی بس وہ اپنی جو تبدیلی وہ چاہتا ہے شاید وہ لے آئے. آواز اٹھانا ایک بہت اہم کام ہے. اسی طرح لوگوں کو ان کے حقوق کی آگاہی دینی ہے، یہ ایک بہت بڑا کام ہے. اسی طرح لوگوں کے ذہن میں ہے کہ بھائی ایک تصور یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ہمیں تعلیم کے ذریعے تبدیلی لانی ہے.
اسی طرح ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ شاید ہمیں ہمارے معاشرے کا ایک طبقہ وہ بھی ہے جو خانقاہوں سے جڑا ہوا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ بھئی شاید خانقاہی نظام کے ذریعے معاشرے میں کوئی بڑی خیر اور تبدیلی واقع ہوگی۔ اسی طرح ایک تصور یہ بھی پایا جاتا ہے کہ بھئی معاشرے میں ویلفیئر کے پروجیکٹس ہونے چاہیے اور بڑے پروجیکٹس ہونے چاہیے، اگر معاشرے میں ہم بڑے ویلفیئر کے پروجیکٹس کریں گے تو اس سے بھی شاید کوئی بڑی تبدیلی، یہ بھی لوگوں کے ذہن میں چینج کے لیے جو لوگ بہت سارے منصوبے رکھتے ہیں، یہ اس کے اندر ایک بہت بڑی ایک ویرائٹی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے۔ ایک اور تصور پایا جاتا ہے کہ بھائی تبدیلی انتخابات کے ذریعے آئے گی، تو اگر ہم انتخاب جیت گئے یا فلانا انتخاب جیت گیا اور اس کو ایک سویپنگ وکٹری حاصل ہو گئی تو شاید اس سے ہمارے معاشرے میں ایک بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ اسی طرح ایک اور تصور پایا جاتا ہے کہ بھائی ہمارے معاشرے میں کچھ طبقوں میں ایک جہادی فکر ایک خاص کانٹیکسٹ میں پائی جاتی ہے کہ بھائی اگر ہم اتنی قوت جمع کر لیں اور اس کے بعد ہم اسلام آباد پہ پہنچ جائیں تو شاید وہ تبدیلی ہم لے آئیں گے۔ یہ سارے پرسپیکٹیوز ہیں جو ہمارے معاشرے میں مختلف لوگ ان میں سے ان سب سے انفلوئنس بھی ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ تو کسی ایک سے واضح طور پر بالکل منسلک بھی ہیں۔ ایک تصور یہ بھی پایا جاتا ہے کہ معاشرے میں ہر عام انسان کو دین کے بنیادی تقاضوں کی تبلیغ عام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس تبلیغ سے جب ہر انسان تک دین کا بنیادی فہم پہنچے گا اور بنیادی مطالبہ پہنچے گا تو اس سے بھی معاشرے میں خیر پیدا ہوگا اور اس سے بھی ایک تبدیلی آئے گی۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کوششیں اپنی جگہ اخلاص کے ساتھ ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جس نوعیت کی تبدیلی چاہیے وہ قوت نافذہ کے حصول سے ممکن نہیں ہے۔ ایک چیز ہے کہ ایک پورا تصور پایا جاتا ہے کہ بھئی ہم قوت نافذہ اگر ہمیں مل جائے تو شاید ہم تبدیلی کو امپلیمنٹ کر دیں۔ تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بھئی شریعت نافذ کرنے کی مجھے مل گیا تو یہ بہت اہم کام ہوگا۔ تو میں اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ شریعت کو اپنے لیے قبول کر لینا، شریعت کو اپنے لیے بائنڈنگ بنا لینا زیادہ بنیادی کام ہے۔ اگر معاشرہ اس پر آمادہ ہی نہیں ہوا ہے اور شریعت کو امپلیمنٹ کرنے کا اختیار آپ کے پاس آ بھی گیا ہے تو بات بنے گی نہیں۔ آپ قانون تو بنا سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں کے دل اور لوگوں کے رجحانات اور لوگوں کی ذہنی سطح اور لوگوں کا سوچنے کا انداز اور لوگوں کی طرز زندگی بدل نہیں سکتے، آپ صرف قانون بنا سکتے ہیں۔ تو ہمیں جو تبدیلی کی ضرورت ہے، اب اس میں ایک اور بھی یہ بات ہے، نیچے سے اوپر آتی ہے یا اوپر سے نیچے آتی ہے، یہ سارے سوالات ہیں جو اس سے متعلق ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں۔ مجھے ایک قول یاد آتا ہے حضرت حسن بصری کا، اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہیں ویسے ہی تمہارے حکمران ہیں۔ تو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو پچھلے دنوں نگاہ سے گزری، اس کا مفہوم یہ ہے کہ رب کریم اللہ نے، وہ حدیث قدسی میں شمار ہوتی ہے اور اس کی ایک طویل حدیث ہے، اور اس کا مفہوم یا اس کے اندر جو بات سمجھ مجھے آئی، میں پوری حدیث اس وقت سامنے نہیں ہے، لیکن اس میں اس بات کی طرف رب کریم نے اشارہ کیا کہ جب رب کریم مسلمان انسانوں کی آبادی اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی اختیار کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، تو پھر حکمرانوں کے دلوں میں اپنی قوم کے لیے ان کے دلوں میں خیر اور نرمی کا جذبہ اور داعیہ پیدا کرتا ہے۔ اور جب رب کریم انسانوں سے ناراض ہوتا ہے، ان کے اعمال سے ناراض ہوتا ہے، تو حکمرانوں کے دلوں کو بھی اپنی قوم کے لیے سخت کر دیتا ہے۔ یہ اس مفہوم کی بات ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث پچھلے دنوں ایک اور حدیث بھی نگاہ سے گزری کہ جب مسلمان کسی چیز کو اپنے لیے چاہنے لگتے ہیں تو اللہ بھی اس چیز کو مسلمانوں کے لیے کہہ لیجئے کہ اس کا راستہ کھول دیتا ہے، یعنی اللہ بھی اس کو مسلمانوں کے لیے چاہ لیتا ہے۔ تو اس میں جو بہت اہم بات ہے کہ تبدیلی کا نقطہ آغاز جو ہے اور تبدیلی شروع کیسے ہوتی ہے، تبدیلی کا نقطہ آغاز ہم ہیں۔ ہمیں اپنے نفس پر کام کرنا ہے، اسلام کی محبت میں اپنے نفس کی سلطنت پر، دین کی محبت میں اپنے نفس کی سلطنت پر رب کریم کی رضا، رب کریم کے قانون، رب کریم کی منشا، اس کا غلبہ اپنے نفس کے سلطنت پر پہلے اسٹیبلش کرنا ہے، اور اس کے بعد بڑے بڑے نعرے، بڑے بڑے دعوے ہمیں بعد میں کرنے، ہمیں اپنے نفس سے شروع کرنا ہے۔ یعنی یہ ایک بہت بنیادی نوعیت کا کام ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ کیمرے لگا دینے سے، قانون بنا دینے سے، انتظامیہ کو ایکٹیو کر لینے سے، کوتوالی کے نظام کو بہتر بنا لینے سے انسان اس بڑی خیر سے اپنے آپ کو قریب نہیں لا پاتے۔ یعنی ٹھیک ہے، اس میں اپنی جگہ ایک خیر ہے کہ الحمدللہ ایک لا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہے، چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، وہ اپنی جگہ ضروری ہے،
لیکن ایک انسان اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح کا تعلق اختیار کیے ہوئے ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کیسا تعلق رکھتی ہے، یا ماں باپ اپنی زبان سے اپنی اولاد کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں، یعنی وہ نسل جو، یعنی ہم ان انسانوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ذرا سوچنا چاہیے نا کہ وہ بچے جن کی سیلف رسپیکٹ ان کے والدین کی زبان سے متاثر ہوتی ہے، ہرٹ ہوتی ہے، وہ مطلب آپ اس، یعنی بہت سے لوگوں کے نفسیاتی مسائل کی سب سے بڑی وجہ ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہتی ہے، وہ کہیں اور نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہتی ہے، وہ سب سے بڑی وجہ ہے ان کی۔ تو یہ جو انسانی تعلق میں خوبصورتی، یعنی حسن معاشرت جسے ہم، یعنی ہمیں کس طرح کی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ ہمیں حسن معاشرت کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے معاشرے کی ضرورت ہے جہاں انسان اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، اپنے حقوق کی فکر کم کریں، اپنی ذمہ داریوں کی فکر زیادہ کریں۔ مجھے کیا نہیں ملا اور میرے ساتھ کیا غلط ہوا، اس کو سوچ کر اپنے آپ کو ولنریبل نہ بنائیں۔ میرے کرنے کا کام کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، اس کو فوکس کریں، اپنی ذمہ داریوں کو فوکس کریں اور احسان پہ آمادہ ہوں، مطلب اپنے یعنی بڑھ کر کرنے پہ آمادہ ہوں۔ تو یہ اس میں یہ بہت بڑا ایک کام ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ مطلب ہمیں جس طرح کی تبدیلی کی ضرورت ہے، مطلب اللہ کرے کہ ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح کم ہونا شروع ہو جائے، ہمارے معاشرے میں نفسیاتی مسائل، ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیسی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ یعنی آپ کے محلے میں جتنی دکانیں ہیں نا، اس میں آپ غور کیجئے گا سب سے زیادہ رش کن دکانوں پر ہے، تو آپ کو پتہ لگے گا میڈیکل اسٹورز پر ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میڈیکل اسٹورز پہ رش بڑھ رہا ہے؟ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے؟ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ایلوپیتھک میڈیسنز ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی بنیادی ضرورت بن گئی ہیں؟ اس پر سے انحصار کم ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں صحت مند زندگی، صحت مند جسم، صحت مند نفسیات کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، صحت مند طرز زندگی کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک ایسے معاشرے کی ضرورت ہے جہاں کچرا کم پیدا ہو، اور جو پیدا ہو رہا ہے وہ بایو ڈیگریڈیبل ہو، یعنی وہ اچھا کچرا ہو، مطلب وہ، اور پھر کچرے کو بھی صحیح جگہ تلف کیا جائے، وہ ایک الگ بات ہے۔ ہمیں ایک ایسی زندگی کی ضرورت ہے جہاں انسان کا آئینہ بن سکے، کم از کم جو قرآن کی ایک دعا ہے نا کہ اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، قرآن کی ایک اصطلاح ہے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ تو مسئلہ تو یہ ہے کہ ابھی تو لباس کاٹ رہا ہے جسم کو۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ ایسے کتنے کپلز کو جانتے ہیں جو ایک دوسرے سے بہت خوش ہیں اور جن کو ایک دوسرے کی شکایت کرتے ہوئے آپ نے کبھی نہیں دیکھا، اور ان کے پیچھے ان کی تعریف کر رہے تھے، ان کے پیچھے ان کے حوالے سے شکر گزار تھے؟ آپ ایسے مردوں سے اگر میں سوال کروں، ایسے کتنے مردوں کو جانتے ہیں جو اپنی اہلیہ کے پیچھے ان کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری اہلیہ کا مجھ پہ یہ احسان ہے، میری بیوی میرے لیے اتنی، میں اس کا شکر گزار ہوں، اور وہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ ایسی کتنی عورتوں کو آپ جانتی ہیں جو اپنے شوہروں کی تعریف کرتی ہیں ان کے پیچھے اور ان کا شکر ادا کرتی ہیں، اور آپ نے ان کو شکایت کرتے ہوئے نہیں پایا؟ آپ ڈھونڈیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کہیں گے یہ عجیب مسئلہ ہے۔ اس وقت مسئلہ، اچھا آپ ایسے کتنے بچوں کو جانتے ہیں جو یہ کہہ سکیں کہ میری زندگی میں میرے 5 بہترین دوستوں میں یا 3 بہترین دوستوں میں میری ماں اور میرے باپ بھی شامل ہیں، یا اگر وہ 5 بہترین دوستوں کی فہرست بنائے تو اس میں ماں باپ کا نام بھی شامل کرے؟ آپ ایسے کتنے بچوں کو جانتے ہیں، کتنے نوجوانوں کو جانتے ہیں؟ آپ کو پتہ لگے گا یہ ہمارے معاشرے میں یہ آپ کو بہت مشکل سے نظر آئے گا۔ آپ کو ایسے کتنے گھر معلوم ہیں جہاں پچھلے 6 مہینوں سے کسی نے کوئی میڈیسن نہیں کھائی ہے، کسی کلینک یا ہاسپٹل کی شکل نہیں دیکھی ہے پچھلے 6 مہینوں سے؟ تو آپ کو پتہ لگے گا بہت کم لوگ ہیں، تقریباً ہر دوسرے دن جو ہے انسان کو ڈاکٹر کے یہاں جا کے بیٹھنا ہے۔ تو عجیب، مطلب ہمارے جو بڑے مسائل ہیں، میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے بڑے مسائل سیاسی نوعیت کی جدوجہد سے حل نہیں ہو سکتے۔ اگر بہت کامیاب سیاسی جدوجہد ہو بھی جائے اور بہت اچھے لوگ، یعنی بلکہ اگر میں یہ عرض کروں کہ دیکھیے، اگر ایک بہت اچھا حاکم اللہ کرے کہ اس وطن کو عطا ہو اور بہت اچھی قیادت میسر آئے، اس کے لیے کرنے کے بڑے کام کیا ہوں گے؟ اس کے لیے 3 بڑے کام ہوں گے میری نگاہ میں جو بہت اہم اور بڑے کام ہیں۔ نمبر 1، وہ انصاف کی فراہمی کو آسان کر دے، سستا کر دے، اس کے دورانیوں کو کم سے کم کر لے، اور سارے قوانین کو
شریعت اور اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے تابع کر دے. یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو اس کو کرنا ہوگا. یہ آسان کام نہیں ہے, یہ بہت بڑا محاذ ہے, بہت بڑا جنگ ہے. پھر اسے دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ بھائی وہ سود کا خاتمہ کر دے, وہ ہماری معیشت کو استحصال کا جو ایلیمنٹ ہے اس سے نکال دے. سب سے بڑا استحصالی ایلیمنٹ جو ہے وہ سود ہے, اور اس کے علاوہ بھی جو دوسرے ایلیمنٹس ہیں, مطلب وہ ہماری اکنامک مطلب اس کے اوپر بھی کام کرے, سود کا خاتمہ کرے. پھر اس کے لیے ایک بہت بڑا کام یہ ہوگا کہ وہ بے حیائی اور اخلاق کو خراب کرنے والے جتنے ایلیمنٹس ہیں ان کا سد باب کرے, چاہے وہ ویڈیوز کی شکل میں ہیں, چاہے وہ ایڈورٹیزمنٹ کی شکل میں ہیں, چاہے وہ گیمنگ کی شکل میں ہیں, چاہے وہ کسی بھی شکل میں, چاہے وہ ڈرگس کی. مطلب یہ بہت بڑا مافیا ہے, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. مطلب پاکستان, آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت آپ تصور نہیں کر سکتے کہ مطلب ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کو اندازہ ہو, لیکن میں چونکہ بہت سے علاقوں میں جاتا ہوں, بہت سے اداروں میں جاتا ہوں, بہت سے شہروں میں جاتا ہوں, ڈرگس جو ہیں وہ بہت بڑا مسئلہ اس وقت بن چکا ہے. مطلب بہت بڑی آبادی نوجوانوں کی شوقیہ, یا بعض اوقات اسے یہ لگتا ہے کہ وہ جتنی نفسیاتی الجھنوں اور پریشانیوں میں ہے تو اسے عافیت اور یہ نظر آتا ہے کہ وہ تھوڑے سے کچھ کش لگا لے تو ذرا سا ایک ریلیکس ہو جاتا ہے. یعنی اس کے پاس اس کو اختیار کرنے کی بڑی جسٹیفیکیشنز موجود ہیں. آپ میں سے کبھی کسی ایسے بندے سے ملاقات ہوئی ہے جو اس مسئلے میں اس غلط عادت میں مبتلا ہو گیا ہے اور اس کے حق میں بڑی ٹھوس دلائل آپ کو دیتا ہے کہ یہ تو مطلب میرے لیے بڑی ضروری ہے؟ آپ جانتے ہیں کسی ایسے فرد کو؟ آپ سے اگر میں پوچھوں, جی یہاں کافی سارے لوگ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں. یہ اس وقت یہ صورتحال ہے. تو اگر ایک بہت صالح قیادت اللہ کرے کہ آئے, ویسے تو اللہ نے, یعنی میں جو آپ کو احادیث اور جو واقعات جو میں بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے اوپر, یعنی ہمارے بزرگوں کا یہ فہم تھا کہ ہمارے اوپر ویسی ہی قیادت اور حکمران آتے ہیں جیسے ہمارے اعمال ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے بہت سے مواقعوں پر. اگر اچھے لوگ آ جاتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے میرے اعمال کو نظر انداز کر کے مجھے ایک اچھے قیادت دے دی, یہ اچھی بات ہے. لیکن وہ کم از کم میاں بیوی کے تعلق کو تو بہتر نہیں بنائیں گے نا. ان کے مینڈیٹ یا ان کے اسکوپ آف ورک میں یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ اپنی اولاد کا دل جیت لیں. چچا جان سے بہت عرصے سے بات چیت نہیں ہے, کٹی ہوئی بھی ہے, قطع تعلق. آپ پہلے یہ بتائیے, آپ میں سے کتنے لوگ کسی ایسے انسان کو جانتے ہیں جس نے اپنے کسی سگے کے ساتھ بات چیت بند کی ہوئی ہے؟ بالکل بات چیت بند کی ہوئی ہے, اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا. سگا چچا, سگی خالہ, سگا ماموں, بہت سے کیسز میں باپ, بہت سے کیسز میں سگا بھائی یا بہن, بہت سے کیسز میں بیٹا یا بیٹی, بات نہیں کرتے. آپ میں سے کتنے لوگ کسی ایسے کپل کو جانتے ہیں جن کی شادی کو کافی عرصہ ہو گیا لیکن ان کے درمیان آپس میں کوئی بے تکلفی نہیں ہے, کوئی آپس میں بات چیت نہیں ہے, کوئی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے, بلکہ وہ تو آپس میں بات ہی نہیں کرتے, وہ تو اپنی اولاد کے ذریعے بات کرتے ہیں. یعنی ان سے یہ پوچھو کھانا کھائیں گے, ان سے پوچھو یہ مارکیٹ سے سامان کب لائیں گے. اب یہ ان سے پوچھو, کس کے ذریعے پوچھنے کی بات ہو رہی ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں. آپ کتنے ایسے کپلز کو جانتے ہیں جہاں آپس کی بات چیت ٹوٹی ہوئی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو صالح قیادت, پہلی بات تو یہ کہ صالح قیادت آپ کو یہ بات بتا دی گئی کہ آپ کے اعمال کا مظہر ہے, آپ کے اعمال کا عکاس ہے. دوسری بات یہ کہ اگر وہ میسر آ بھی گئی تو وہ آپ کے ان مسائل کا تو حل نہیں کرے گی نا. پھر بہت سارے لوگوں کو اس وقت, میں پچھلے دنوں ایک اشتہار, مطلب بہت سارے اشتہار, مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے سب سے پروفاؤنڈ لطائف جو ہیں وہ اشتہارات کے سلوگنز ہیں. مطلب اس پہ غور کریں تو, اور پھر افسوس بھی ہوتا ہے. تو ایک اشتہار میں نے دیکھا جو سارے پاکستان کو ایک ایسی چیز پیش کی جا رہی تھی جو ان کے قبض کو دور کر دے. ایک اشتہار میں نے ایسے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ غالباً پورا پاکستان حالت قبض میں ہے. ہماری جو بایولوجیکل ایگزسٹنس ہے نا, ہماری جو فزیولوجی ہے, ہمارا جسم جو ہے وہ بیماریوں کے اندر مبتلا ہے. پیٹ کے مسائل ہیں, نزلے کے مسائل ہیں, اور عرصے سے چل رہے ہیں, اور اسے کچھ نہیں پتا کہ اس کا علاج کیسے ہونا ہے. اس کو میڈیسن کے, یعنی لوگوں کو اگر ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو ان کے پاس اس کا جو دوائیوں کی صورت میں اس کی مینجمنٹ کرنا جانتے ہیں, پرہیز کی صورت میں, طرز زندگی کی بدلنے کی صورت میں, طرز فکر کو بدلنے کی صورت میں اس کا مستقل علاج کرنے کا کوئی خاکہ, کوئی تصور ان کے پاس نہیں, کوئی تصور نہیں. اور جو ماڈرن ایلوپیتھک پریکٹس ہے وہ پرہیز کو تو, مطلب پرہیز تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا. مطلب پرہیز تو فضول بات ہے, بے وقوفوں کی بات ہے. آپ جتنی چاہیں شوگر کھائیں, تھوڑی سی انسولین اور بڑھا لیں. ہم اس جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں, یہ ہمارا مسئلہ ہے.
میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت لوگوں نے جیسے گروسری آئٹم ہوتے ہیں نا، ایسے پیناڈول اپنی سامان میں لکھی ہوئی ہے کہ بھائی، اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ مستقبل میں پیناڈول تول کے ملے گی، مطلب بھائی آدھا کلو پیناڈول لے آنا، 1 پاؤ پوسٹون لے آنا، نزلے کی دوائیاں 3 پاؤ، مطلب یہ کچھ ہم عجیب سی حرکتیں کرتے ہیں. ہمیں اس اتنی بڑی تبدیلی، یعنی ہمیں کس طرح کی تبدیلی چاہیے؟ ہمیں تبدیلی یہ چاہیے ہر مسلمان کی عزت نفس محفوظ رہ سکے، خاص طور پر اپنوں کے ہاتھوں سے محفوظ رہ سکے. غیروں کے ہاتھوں سے محفوظ رہ سکے یہ بعد کا پروجیکٹ ہے، اپنوں کے ہاتھوں سے محفوظ رہ سکے. وہ بات ہوتی ہے، دیکھیں عدلیہ جو ہوتی ہے نا، وہ غیر کے ساتھ جو آپ کی لڑائیاں ہیں نا، ان کا تصفیہ کرانے کی بنیادی ذمہ داری اس کی ہے. اپنوں کے ساتھ جو مسئلے ہیں ان کا تصفیہ کرانے کی ذمہ داری آپ کی اپنی ہے، آپ کے گھروں کے بڑوں کی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو کرنے کی ضرورت ہے، بہت بڑا کام ہے جو کرنے کی ضرورت ہے. تو تبدیلی کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں، سیاسی تبدیلی، سیاسی نوعیت کی جدوجہد اپنی جگہ اس کی اپنی افادیت ہے. میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہ ہو، وہ اپنی جگہ قوموں کی زندگی میں اس سے قومی شعور پیدا ہوتا ہے، اس سے قوموں کے اندر ایک وننس پیدا ہوتی ہے، اس سے قومی ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. لیکن اس سے آگے کا ایک کام ہے. بلکہ اگر میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں، جب پاکستان بنا تو ہمیں ایک بہت خوبصورت نعرہ ملا، اور وہ بلا شبہ بہت ہی بڑا اور بہت زبردست نعرہ تھا. پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. یہ نعرہ اتنا اپیلنگ تھا، اور اس میں بڑی پازیٹیو بات ہے، مطلب اس قوم کے اندر بے انتہا پوٹینشل ہے اور بے انتہا نیکی کا پوٹینشل ہے، جو اس نعرے، جس کے لیے یہ نعرہ اپیلنگ ہے. یہ بہت پازیٹیو بات ہے نا، مطلب وہ قوم جس کے لیے یہ نعرہ اپیلنگ ہے وہ اچھی قوم ہے نا، مطلب وہ اس میں بہت خیر ہے. تو الحمدللہ اللہ کا، اگر قوم اس نعرے پر لبیک نہ کہتی تو بڑے افسوس کی بات ہوتی. لیکن اگر میں یہ کہوں نا کہ اس وقت ہم جس طرح کی مشکل میں تھے، اور جس طرح کے مطلب ایک بہت مشکل دور تھا، اس میں ہمارے بڑوں کا ہم پہ احسان ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر ایک جدوجہد شروع کی، اور ایک بہت اچھا نعرہ بھی ہمیں ملا، اور اس نعرے نے ایک قومی جذبہ اور ایک قومی جدوجہد کا آغاز کیا. لیکن اس نعرے کے ساتھ جڑ کر ہم نے، مطلب یہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. لیکن اس سے آگے کا کام بھی ایک ہونے کی ضرورت تھی. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا، اس پہ کام کرنے کا اس وقت موقع اور اس وقت ہمارے پاس مہلت نہیں تھی. یعنی لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور بڑی فاسٹ، بہت ہی فاسٹ، یعنی جو کچھ بھی ہیپننگس تھیں بہت تیزی سے ہو رہی تھیں. اس میں ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں تھا. قوموں کی تربیت، اولاد کی تربیت، نسل نو کی تربیت، گھرانوں کی تربیت، ایک معاشرے کی تشکیل، ایک مثالی گھرانے کی تشکیل. ہم کہیں کہ بھائی الحمدللہ ہم نے ایک ایسا سیٹ اپ بنا لیا ہے جو اولاد کی بہترین تربیہ کر رہا ہے، ایسے خاندان، ایک ایسی کمیونٹی، ایک ایسی تہذیبی فضا پیدا کر دی ہے جو اس نعرے سے، لا الہ الا اللہ سے فکری اور عملی اور وجودی کمٹمنٹ کی آخری سطح پر ہمیں تیار کر سکے اور اس کے ساتھ پوری وفاداری کے قابل بنا سکے. ایسا ہم نے تربیتی ماحول اور تربیتی نظام ہم لے آئے ہیں. اس کا موقع نہیں تھا، اس کا وقت نہیں تھا، ہم حالت جنگ میں تھے. اللہ کا احسان ہے پھر ہم پاکستان بن گیا. لیکن یہ جو کام ہے نا یہ ہونے سے رہ گیا، اور ابھی بھی یہ کام ہم پر ڈیو ہے. ابھی بھی ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے اندر حب دین موجود ہے. لیکن حب دین ہمارے لیے کافی نہیں. حب دین بالکل بنیادی، یعنی منیمم شرط ہے نا ہمارے مسلمان ہونے کی کہ حب دین موجود ہے، یہ منیمم ہے. اور حب دین میں بھی الحمدللہ جو سب سے زیادہ اسٹرانگ ایلیمنٹ ہے وہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب کبھی کوئی ایسی سچویشن آتی ہے جس میں ہمارے اس سینٹیمنٹ کو چھیڑا جاتا ہے تو ہم سب سے زیادہ متحرک ہوتے ہیں الحمدللہ. اور یہ بہت، مطلب اس میں بہت خیر ہے. یعنی اگر یہ بھی نہ ہوتا تو ہم ڈیڈ تھے. مطلب اگر حب دین بھی نہ ہوتا، اور حب دین کے اندر جو سب سے اسٹرانگ ایلیمنٹ ہے وہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو پھر ایسا تھا کہ ہم لاشوں کا مجموعہ ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں سانس آ رہی ہے، حب دین موجود ہے. لیکن حب دین کافی نہیں ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. ہمیں اس سے آگے بڑھ کے فہم دین کی ضرورت ہے. اور پھر فہم دین بھی کافی نہیں ہے، ہمیں اس سے آگے بڑھ کر مزاج دین کی ضرورت ہے. تو مزاج دین جو ہے وہ دینی تعلیم و تربیہ کا حتمی الٹیمیٹ مقصود بننا چاہیے. یعنی فہم دین، یعنی مزاج دین کیا ہے؟ مزاج دین معاف کرنا اور معافی مانگنا میرے لیے آسان ہو جائے. ممکن ہے کہ شکر گزاری کے اوپر میں مضمون نہ لکھ سکوں اور تقریر نہ کر سکوں اور آیات اور احادیث نہ سنا سکوں،
لیکن کسی مشکل میں اپنے آپ کو پینک میں نہ لانا اور حالت شکر میں رہنا، یہ میرے لیے آسان ہو جائے. یعنی اگر ہم بچوں میں شکر انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس بچے کی ملاقات کسی شاکر سے ہو جائے. اس بچے کو شکر کے اوپر 4 صفحے کا مضمون پڑھا دیا جائے. اس سے اس کے اندر شکر نہیں پیدا ہوتا، اس سے اس کو شکر کی معلومات ملتی ہے. تو یہ جو اس کے اندر کی تبدیلی ہے نا، یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے. تو اب تک جو میں نے بات عرض کی کہ ہمیں کس نوعیت کی تبدیلی کی ضرورت ہے، اس کے اندر میں نے اچھا یہ جو بات ہے نا، ایک مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب ہم اپنے نظریاتی ایمانی تناظر میں چیزوں کو ایسس نہیں کرتے تو ہم بلائنڈلی ہر نئے چینج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. دیکھیں آپ میں سے کتنے لوگ سوشیولوجی کے طالب علم رہے ہیں، عمرانیات کے طالب علم رہے ہیں. ایک پوری تھیوری پائی جاتی ہے، ایک پورا تصور پایا جاتا ہے کہ آنے والا عہد جو ہے وہ پچھلے عہد سے بہتر ہے. اس کے حق میں بہت ساری تھیوریز پائی جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی، خیر القرون قرنی. آپ نے جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں نا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یعنی سب سے بہترین دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کا عہد ہے، اور پھر اس سے کم اس کے بعد، اور اس سے کم اس کے بعد، اور اس سے کم اس کے بعد. تو یہ جو بات ہے نا کہ نیا ہی سب سے بہتر ہے، اور ہر نئی چیز کو اختیار کرنا، اس سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. چیزوں کو ہم اپنے نظریاتی ایمانی تناظر میں دیکھیں.